سب سے خطرناک کام جو ہے وہ چیری پکنگ ہے کہ آپ اوریجنل کانٹیکسٹ کو اپنے مطلب کے مطابق اس کا نیریٹو ڈرا کریں، ایک سرٹن پوائنٹ اٹھایا اور اس پہ آپ اپنا اوپینین وائس کریں. یہ سب سے خطرناک کام ہے. السلام علیکم جی، میرا نام ہشام سرور ہے اور میں نے لاسٹ ویڈیو میں ایک بڑے اہم نقطے پہ بات کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج بات کریں گے آپ کو کرٹیسزم ملے گا، آپ کو سخت قسم کی ریزیلینس اور اپوزیشن ملے گی، پر ایک وقت آئے گا جب آپ اپنی بات دور تک پہنچا سکیں گے اور اس کے نتائج بھی دورس حاصل ہوں گے. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں. 2016 میں جب میں نے فری لانسنگ سکھانا شروع کیا، اور بائی دا وے اگر آپ یہ نیریٹو ڈرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں چیری پکنگ کہ یہ پیسے لیتا ہے، سرکار میں نے آج تک کسی اسٹوڈنٹ سے 1 روپیہ نہیں لیا سکھانے کا. جائیے اور انٹرنیٹ پر ڈیو ڈیلیجنس کیجئے، سمجھیے اور پھر آئیے اور وائس یور اوپینین جینٹلی ایز لانگ ایز یو ڈو ناٹ کراس دا لائن. اور آئی ریسپیکٹ ڈیبیٹ بہت ضروری ہے تاکہ ڈیبیٹ سے ہی آپ کنکلوژن پہ لے کے آتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ ڈیبیٹ ایتھیکل ہو، مورل ویلیوز پہ، اور ایک فائن لائن کراس نہ کر پائے. وہ ظاہر ہے پھر وہ ڈیبیٹ نہیں رہتی، وہ پھر پرسنل بیشنگ ہو جاتی ہے. 2016 میں نے یوٹیوب پہ سکھانا شروع کیا، پھر فیس بک پہ اپنی وائس کو ریز کیا ریگارڈنگ فری لانسنگ، بیکاز میں خود فری لانسنگ 1999 سے کرتا آ رہا ہوں. ڈیجی سکلز نے 2018 میں مجھے ہائر کیا. میں جو وجہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ مستقل کسی کنسسٹنسی سے، انگریزی کی کہاوت ہے if you are persistent you will get it but if you are consistent you will keep it. آپ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کریں، آپ کو مل جاتی ہے، لیکن اس کو اپنے پاس رکھنا اور اس کو سسٹین کرنا، اس کو ٹو کیپ اٹ ریکوائرز کنسسٹنسی، مستقل مزاجی. 2018 میں ڈیجی سکلز میں گیا اور فاسٹ فارورڈ ابھی ہم نیشنل فری لانس کانفرنس گئے تھے جو بوربن میں ہوئی. سرکار 2 ملین سے زیادہ بچوں کو فری لانسنگ سکھائی گئی ہے. $200 ملین سے زیادہ ریکارڈڈ ارننگز ہیں. ان ریکارڈڈ کتنی ہوں گی کوئی پتہ نہیں، جس کے بارے میں صدر عارف الوی صاحب نے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑا زور سے ڈیسک بجایا تھا پارلیمنٹ میں. وہ ڈیجی سکلز کی ہی ٹریننگ کا نتیجہ تھا اور آئی ہیپن ٹو بی دا فرنٹ فیس آف ڈیجی سکلز ٹریننگ جس نے فری لانسنگ سکھائی ہے. 24 گھنٹے کا پورا پروگرام تھا. میں جو بات جوڑنا چاہ رہا ہوں، کنیکٹنگ دا ڈاٹس، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں 2016 میں ڈیجی سکل سے بھی 2 سال پہلے کی بات ہے، جب میں یہ بات کرتا تھا، آئی ریممبر بینگ بیشڈ بائی پیپل آف پریمیم انسٹیٹیوشنز جو پاکستان میں تعلیم چلا رہے ہیں. عجیب باتیں کر رہا ہے، بیوقوفانہ باتیں کر رہا ہے، سٹیا گیا ہے، دماغ خراب ہے، یہ ورڈز مجھے دیے گئے، یہ مجھے بیشنگ کی گئی. اور وہی ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ جب آپ نے ریزلٹس کر کے دکھا دیے. میں تو کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا نا، تو ریزلٹس کی بات کر رہا ہوں. $200 ملین اب چھوٹی رقم نہیں ہوتی. 20 کروڑ ڈالر کی آپ بات کریں تو $200 ملین چھوٹی رقم نہیں ہوتی. $2 ملین اگر اس پروگرام نے پڑھا، میں صرف ابھی ڈیجیٹل کی بات کر رہا ہوں. جو امپیکٹ میں نے اپنے یوٹیوب سے کریٹ کیا ہوگا، سوشل میڈیا سے کریٹ ہوگا، وہ لانگ لاسٹنگ ہے. اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی اور نہ میں کروں گا اپنے بارے میں، کیونکہ میں اپنے بارے میں بات نہیں کرتا، میں یو ایٹیٹیوڈ کی بات کرتا ہوں، یعنی کہ لوگوں کی بات کریں، ان کی بہتری کی بات کریں. آپ جب کنسسٹنٹلی کسی پوائنٹ کے بارے میں وائس ریز کرتے ہیں تو دیر کمز اے پوائنٹ کہ لوگوں کو آگاہی ملتی ہے. میں نے جو ڈالر کی ریمیٹنس کی بات کی، ذرا سوچئے گا 2 منٹ کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی فری لانسر بنے، اس میں کوئی تو دوسری رائے نہیں ہے. ضروری نہیں ہے سارے بلاگرز بنے، سارے یوٹیوبرز بنے، سارے ڈیجیٹل پروڈکٹس، ایفیلیٹ پروڈکٹس، ای کامرس ایک بہت بڑا فنومینا ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، کہ خالی ای کامرس امیزون نہیں ہے، اور بھی بڑے کام ہیں. کامیاب لوگ ہمیشہ ٹرینڈ کو بہت جلدی پکڑتے ہیں اور ٹرینڈ دنیا سیٹ کرتی ہے. جو دنیا میں ہو رہا ہے اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ پھر پیچھے رہ جائیں گے. 2021 کم 2022 آپ کے کمانے کے طریقے بھی مختلف ہیں صاحب. اگر آپ ٹریڈیشنل کمانے کے طریقوں پہ براجمان رہیں گے نا، اگر آپ اسی پہ پرسسٹنٹ رہیں گے اور اسی پہ آپ استفادہ حاصل کرتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ ڈرائی ہو جائیں گے، آپ وارن آؤٹ ہو جائیں گے اور آپ کو ریپلیس کرے گا کامیابی کی سیڑھی پہ. اور جب انسان کامیاب ہوتا ہے تبھی پیسے کماتا ہے، ظاہر ہے، وہ شخص جس کے کمانے کے طریقے مختلف ہیں، ان آرتھوڈاکس. انٹرنیٹ آپ کو ایک پیرالل یونیورس دیتا ہے. میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں،
یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ اسکل سیکھیے, ہینڈز ڈاؤن لیجیے, آپ کو ایک آگاہی مل رہی ہے. این ممکن ہے کہ آپ کو جب آگاہی مل جائے, آپ کو جب اویئرنیس مل جائے, این ممکن ہے آپ کو نیا راستہ ڈھونڈ لیں. آپ سرمایہ لگا کے ای کامرس سٹارٹ کریں, آپ سرمایہ لگا کے مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر دیں, آپ سٹارٹ اپ انیشیٹ کر دیں. اور آپ ایسے بھی سٹارٹ اپ انیشیٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو این ممکن ہے یو ول پارٹنر وتھ سم ون ہو ہیز گاٹ منی. تو کسی کے پاس پیسہ ہے, کسی کے پاس نالج ہے, کسی کے پاس تجربہ ہے, کسی کے پاس فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا وہ تجربہ رکھتا ہے. تو اس طرح جب ٹیم اپ کرتے ہیں تو ادارہ چل جاتا ہے. گزارش یہ کہ میں صرف اویئرنیس ریز کرنے کی بات کروں. سوچئے تو صحیح, بیشنگ کرنا تو سب سے آسان کام ہے. اگین میں کینیڈی کی بات کروں گا, آسک ناٹ what your country has done for you, ask what you have done for your country. بس بہت ہو گیا نا. اگر ہماری اس طریقے سے حالات چینج ہونے ہوتے تو اب تک نوکریوں کے باہر لگ چکے ہوتے. صاحب نہیں ہیں, مان جائیے اور ریئلٹی چیک لے لیجئے. انٹرنیشنل حالات کووڈ کے بعد فیول کے ایسے ہی ہیں. ہم بھی کوئی انوکھے تو نہیں ہیں, ہم بھی اسے امپیکٹ لیں گے. جو مذائقہ اندیز جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فورن کرنسی میں کمانا شروع کر دیتے ہیں, چھوٹا ہی صحیح, یا کم از کم آپ کو ایک اویئرنیس مل جائے, ہاں چلو میں نے کچھ کرنا ہے, اسی دنیا میں دیکھتا ہوں نا ادھر کیا ہوتا ہے, یہ ایک وقت آئے گا آپ خود ایک نئی راہ نکال دیں گے. میں نے اپنا کیریئر ایز اے فری لانسر سٹارٹ کیا, میں نے بلاگنگ سٹارٹ کر دی, میں نے یوٹیوب سٹارٹ کر دیا, میں نے اور بڑے سارے کام سٹارٹ کر دیے. میں نہیں بات کر رہا یہاں پہ پیسے کی, میں صرف بات کر رہا ہوں آگاہی کی اور راہیں کھلنے کی. جو بہتا پانی ہوتا ہے نا وہ اپنا راستہ خود ہی نکال لیتا ہے, ساتھ ساتھ کیونکہ پیاس بھی بجھاتا ہے اور صاف بھی ہوتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے اور خود بھی آگے بڑھتا رہتا ہے. کھڑا پانی بدبودار ہے. اگر آپ اپنے کمانے کے طریقے کو بدلو گے نہیں تو آپ بھی اسٹیگننٹ ہو جاؤ گے. اسٹیگننٹ کھڑا ہے اپنی جگہ پہ, نہ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ دیتا ہے, اور اس کے بعد وہ بیشنگ کرتا رہتا ہے. اچھا, اب ایک اور ڈبیٹ کا دوسرا آنسر. سر میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ایک میسو پاپولیشن ہے جو پاورٹی لائن کے نیچے. ہم سب کو پتہ ہے, کچھ ہم لوور مڈل کلاس کے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپر کلاس کے اپنے پرابلمز ہیں اور جو لوور کلاس ہے اس کے تو ایکسٹریم پرابلمز ہیں. پر امیجن ملک کب ترقی کرتا ہے؟ ملک ترقی کرتا ہے جب پرائیویٹ سیکٹر, میں سرکار کی بات نہیں کر رہا, گورنمنٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہا, مدد کر دے سو بسم اللہ, مدد ہی کر دے تو بڑی اچھی بات ہے. پر پرائیویٹ سیکٹر, سر پرائیویٹ سیکٹر مینوفیکچرنگ کرتا ہے, پلانٹس لگاتا ہے, وہ سٹارٹ اپس انیشیٹ کرتا ہے. اور جب وہ سٹارٹ اپ انیشیٹ کرتا ہے, مثال کے طور پہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں اسکل سیکھیے کیونکہ آپ بلیسڈ ہیں, آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے, آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ٹیبلٹ ہے, تو اس کا مطلب آپ بلیسڈ ہیں نا, آپ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ نے اگر یہ کام اور کاروبار سٹارٹ کر دیا تو عین ممکن ہے آپ اور ملازمتوں کی اپرچونیٹیز, مواقع کریٹ کریں گے, آپ گرو کریں گے تو اور لوگوں کا سلسلہ روزگار آپ کے ساتھ منسلک جڑ جائے گا. اس طرح سوچئے نا. کون کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو فری لانسر بننا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ ہر ایک کو انٹرنیٹ پہ کام کرنا ہے؟ میں صرف کہہ رہا ہوں آگاہی لیجئے, خود کام کیجئے, خود ایکسپلور کیجئے. اگر آپ گرو کر گئے تو آپ دیکھیں کتنی ملازمتیں کریٹ کر دیں گے ملک میں. اب یہ ریپل ایفیکٹ ہے, 1 2 8 16 32 64, اس طریقے سے آپ جب آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ خود بھی اپنی مالی حالت بہتر کر رہے ہیں, ملک کی معاشی حالت بھی بہتر ہو رہی ہے, نوکریاں بھی کریٹ ہو رہی ہیں. جس کا سروکار نہیں ہے انٹرنیٹ سے, خیر نہ رہے, جو لوور مڈل کلاس ہے, جو پڑھی لکھی نہیں ہے. حالانکہ وہاں پہ بھی آپ سکسیس سٹوریز دیکھیں, اوور ویلمنگ ہے. میں نے ڈی جی سکلز نے نا ایک دنیا کو, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ ہمارے نصاب میں اس کی سکسیس سٹوری لکھی جانی چاہیے. اس نے ایک راستہ دکھایا ہے کہ اگر آپ پشٹ اگینسٹ دا وال ہے, میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی, اس نے آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے کہ آپ سکل سیٹ سیکھ کے نہ صرف اچھا پیسہ کما سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی اور اپنے گرد و نواح کی زندگی بدل سکتے ہیں. ایک انسان جب امپیکٹ کریٹ کرتا ہے تو وہ اپنے علاقے کو چینج کرتا ہے, پھر علاقے سے شہر میں امپیکٹ جاتا ہے, شہر سے صوبے میں جاتا ہے, پھر یہ ریپل ایفیکٹ ہے جو ملک میں جاتا ہے. ہاں ٹائم لگے گا, ایک دہائی لگ سکتی ہے اس کام میں, پر نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا. اب تیسرا اسپیکٹ, مجھے یہ بیشنگ بھی ملی کہ آپ نے بات کی ڈالر کی کمائی کی, تو سر چیزیں بھی تو اسی طریقے سے مہنگی ہو رہی ہیں, گاڑیاں مہنگی ہو رہی ہیں, کموڈیٹیز, پیرشیبل آئٹمس اینڈ سو فورتھ. مانتا ہوں میں, وہ تو ویسے بھی مہنگی ہو رہی ہیں, کنٹرول میں نہیں آ رہی. مجھے یہ بتائیں
کہ اگر آپ کا وہ ایکسٹرنل سورس آف انکم نہیں ہے جو سروسز اور یا پروڈکٹ کے بیس پہ آپ ڈالر ٹو روپی کنورشن کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو کرنٹ آپ کی جو مالی سچویشن ہے اس پہ یہ مہنگائی زیادہ مہنگائی لگے گی، یا ایز کمپیئر ٹو اگر آپ وہ سروسز رینڈر کر کے پیسے کما رہے ہیں ڈالرز کا پاک روپی کنورژن کر کے، کم از کم امپیکٹ تو کم ہوگا. میں مانتا ہوں امپیکٹ سب پہ امپیکٹ ہے، ہم سب پہ ہی آ رہا ہے نا. فیول ڈالنا ہے، گاڑی کے ایکسپینسز ہیں، گھر چلانا، بچوں کی فیس، میڈیکل فیس، سو اینڈ سو فورتھ. پر عین ممکن ہے کہ وہ امپیکٹ قدرے کم ہو، کیونکہ آپ کی جو ریمیٹنس ہے وہ فورن کرنسی کی آ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہر کوئی نہیں یہ کام کر سکتا، پر میں یہ بھی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر گروپ اپ کر لیں، ٹیم اپ کر لیں، تو بہت ساری ملازمتوں کی اپرچونٹیز نکل آئیں گی. پھر وہ مہنگائی جب جیب میں 1 روپے نہ ہو اس سے قدرے کم لگے گی جب آپ کے جیب میں لیٹ سے 10 روپے ہوں. تو اویئرنیس ریز کرنی ہے، خود ہم سب کو ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا کے آگے چلنا پڑے گا. سیکھیے، انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے سیکھنے کے لیے. میں نے کہیں پہ بات کی ہے کہ آپ جائیں اور میں ادھر کو کورس چلاتا ہوں یا میرا کوئی برک اینڈ موٹر بزنس ہے، جی میرا انسٹیٹیوشن ہے، نہ میں 1 روپے اسٹوڈنٹ سے چارج کر رہا ہوں، نہ میرا کوئی انسٹیٹیوشن ہے، میں تو صرف آگاہی کریٹ کر رہا ہوں. اور اس آگاہی کے چکر میں ماشاءاللہ اللہ پاک نے اتنے بچوں کو جو ہے وہ پٹری پہ چڑھا دیا ہے، جو کہ فورن سروسز دے رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ڈیجیٹل ایکسپورٹس کر رہے ہیں، چاہے وہ سروس ہے یا پھر وہ پروڈکٹس ہے. دیر آر سو مینی امیزنگ اسٹوریز جو میں اپنے یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں، آپ کے سامنے فیس بک پہ لے کے آتا ہوں. سو پلیز کولو کے بیل نہ بنیے، کنویں کے مینڈک نہ بنیے، باہر نکلیے، دیکھیے دنیا کیا کر رہی ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گرد و نواح میں بہت ساری ڈسپیئر ہے، پاورٹی ہے، جو کہ ہے، تو آپ کو اگر اللہ نے بلیس کر دیا ہے اور آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے تو آپ ہمت کر لیجئے نا. 3 مہینے لگائیے، خود کی لائف چینج کیجئے، اور نوکری اور ملازمتوں کے اپرچونٹیز کریٹ کیجئے، دینے والے بنیے، پھر دیکھیں کیسے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اوور آل جب ایکو سسٹم کریٹ ہو جائے گا نا ملک کا، اور میرے نزدیک اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ پیسے نہیں کمائیں گے تب تک مینوفیکچرنگ نہیں ہونی. جب تک مینوفیکچرنگ نہیں ہونی، مینوفیکچرنگ پلانٹس کا مطلب ہے کہ گاڑیاں پاکستان میں بننی چاہیے، سب چیزیں پاکستان میں بننی چاہیے. ایک چھوٹے سے ماؤس کے لیے بھی آپ کو چائنا سے امپورٹ کرنا پڑا ہے. اب وہ چینی ہے، زراعتی ملک ہے، اور ہم جو ہیں وہ چیزیں جو ایک زمانے میں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، یعنی کہ ملک سے باہر بھیجتے تھے، اب وہ ملک میں منگوا رہے ہیں پیسے دے کے. یہ کیا ہوا ہے؟ سو یہ آنکھیں بند کرنے سے مسائل تو ختم نہیں ہوں گے، پر ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا خود ایز این انڈیویجول. سو وی ہیو ٹو اسٹیپ اپ اینڈ کریٹ این انوائرمنٹ جہاں پہ ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں. میں پہلا بیج لگا رہا ہوں اور 5 سال سے لگا رہا ہوں، 16 سے لے کے 21 ہو گئے. خدا را سمجھیے، سمجھنے کے بعد اپنا کام کیجئے. انٹرنیٹ سے جائیں، سیکھیں، کوئی بھی اسکل سیٹ سیکھنا چاہتے ہیں، یوڈیمی پہ $12 کے کورس پڑھیں گورو کے، وہاں سے سیکھ لیں. نہیں تو جائیں کسی انسٹیٹیوشن میں جائیں، آپ کا دل کرتا ہے جس شہر میں بھی ہیں اس سے جا کے سیکھیں. ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ اسکل سیکھیں، دیکھیں آپ کی مزاج کے مطابق کون سی چیز بہتر ریزونیٹ کرتی ہے، اس پہ 3 مہینے لگائیے. آہستہ آہستہ لٹل بائی لٹل ون ٹریولز فار. ہم سب جب ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا کے آگے چلیں گے تو انشاءاللہ معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. میرا ایونچولی مقصد یہی ہے کہ جب ہم سب کمانا شروع ہو جائیں تو وہ ظاہر ہے پھر ایسٹ انویسٹمنٹ ہوگی، لوگ اور کاروبار کے بارے میں سوچیں گے، کچھ پلانٹس لگیں گے، کچھ مینوفیکچرنگ ہوگی، کچھ بزنسز کھڑے ہوں گے، تو ایونچولی ایک ایکو سسٹم بن جائے گا. اس کی بنیاد جو ہے نا جو گراس روٹ لیول پہ، وہ یہ ہے کہ انڈیویجول کو امپاور کرنا. اور انڈیویجول کو امپاور کرنا میرے نزدیک سب سے آسان انٹرنیٹ ہے. 1 روپیہ نہیں آپ کا لگ رہا ہے اس کام میں. اسکل سیکھیں، جائیں یوٹیوب سے، اس کے بعد جائیں فری لانس مارکیٹ پلیس پہ ٹرائی کریں اور تھوڑے پیسے کمائیں، اپنی ویب سائٹ بنائیں، اپنی سروسز کو اسکیل اپ کریں اور پھر اس سے پیسے کمائیں. پھر آپ جائیں ایسٹس لیجیے، پھر اگر آپ پیسے کما لیں تو جائیں مینوفیکچرنگ کیجیے، جائیں پلانٹس لگائیے، نوکریوں اور ملازمتیں کریٹ کیجیے. یہ ریپل ایفیکٹ ہے، یہ ایکو سسٹم کریٹ کرے گا. تو میں تو ابھی صرف گراس روٹ لیول پہ بات کر رہا ہوں کہ اسکل سیکھیں اور آگے چلیے. آئی ہوپ اٹ میک سینس. اور پلیز اپنی مدد آپ کیجیے، کسی نے آ کے آپ کی مدد نہیں کرنی. اوپر والے سے مانگیں، محنت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک سب کو دیتا ہے. محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی. تھینک یو ویری مچ. اور اگر کچھ زیادہ ہو گیا تو کہا سنا معاف، لیکن میں ریئلٹی چیک دینا چاہتا ہوں. تھینک یو. السلام علیکم.